پینشن اصلاحات کی منظوری مشکلات کا شکار، کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم منظور نہ ہو سکی۔ وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے بہت اچھی خبر ہے، وزارت خزانہ سول سروینٹ رولز میں ترمیم کی مجاز نہیں۔ کل کے دن تک یہ خبریں چل رہی تھیں۔ پینشن مل سکے گی اور دوران ملازمت وفات کی صورت میں فیملی کو 25 سال تک پینشن ملے گی۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے۔ اشرف، کیا بنیادی ترامیم تجویز کی گئی ہیں؟ یہ جو مختلف ترامیم متعارف کروائی جا رہی ہیں اس کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ حضرات جو کچھ افسران تھے دوسری جاب کر لیتے ہیں، جیسے خاص طور پہ ججز حضرات تھے یا ریٹائر بیوروکریٹ تھے جن کو الیکشن کمیشن میں دوسرے اداروں میں نوکریاں ملتی ہیں، جیسے چیئرمین نیب تھا یا الیکشن کمیشن کے ممبران تھے یا متصب کے مختلف ادارے تھے یا اسپیشل کورٹ کے ججز تھے، وہ صرف ایک ہی تنخواہ لے سکیں گے جب پینشن لے سکیں گے۔ اس وقت دونوں سہولتیں لیتے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کو پینشن ملتی، وہ بھی طے ہو گیا کہ ایک ہی پینشن ملے گی، ایک سے زیادہ پینشن کسی افسر کو کسی ریٹائر امپلائی کو نہیں ملے گی۔ صرف پینشن کی وفات کے بعد اس کی فیملی کو اب صرف 10 سال تک پینشن مل سکے گی۔ حادثاتی طور پر یا رضاکارانہ طور پر یا کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے اس کو 60 سال کی عمر تک پینشن ملے گی۔ سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں اگر وہ ریٹائر ہونے کے بعد اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی فیملی کو 25 سال تک پینشن ملے گی۔ اس طرح اگر پینشنرز کے بچے جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہیں تو ان کے لیے ایک اسپیشل کلاز رکھی گئی ہے کہ ان کو پوری عمر کے لیے پینشن کے بینیفٹس مل سکیں گے۔ یہ اگر وقت سے پہلے کوئی ملازم ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کو ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچنے سے 60 سال کی عمر تک پہنچنے تک ہر سال 3% اس کی پینشن میں کٹ لگے گا۔ اگر مسلح افواج میں اس کی جو نوکری ہے، سول آرمڈ فورسز میں نوکری ہے، تو اس میں ہر رینک کے لیے ایک مقررہ مدت ہے کہ اس مدت تک اس کو نوکری کرنی ہوتی ہے۔ اس مدت میں اس کی 3 سے 20% تک، کم از کم 3 زیادہ سے زیادہ 20% تک ہر سال اس کی پینشن میں کٹوتی ہوگی۔ یا اب پینشن کا طریقہ کار یہ طے ہو کہ پینشن کس بیس پہ کیلکولیٹ کی جائے گی، اس کے مطابق جو آخری۔ اچھا اشرف ملخم، یہ بتائیے گا کہ اب صرف وفاق کے حوالے سے یہ تجاویز ہیں یا صوبوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا تاکہ خسارہ کم کیا جا سکے؟ جی وفاق کی تجاویز ہیں، لیکن یہ جو عمومی طور پر یہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے جو امینڈمنٹ جب پینشن کے حوالے سے کوئی ترامیم یا آئینی تبدیلی کرتی ہے، جو اسکیم سے متعارف کروائی جاتی ہے، اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے کہ صوبے بھی اس کو عام طور پر قبول کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں۔ صرف تنخواہوں میں اضافہ ہے، اگر مرکزی حکومت کرتی ہے تو صوبے بھی اسی کے مطابق مرکزی حکومت کی پالیسی کو ٹو کرتے ہیں۔ مگر آج اقتصادی رابطہ کمیٹی پینشن معاملے پر حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ ای سی سی ارکان کی پینشن اسکیم کے بارے میں متضاد رائے، کنٹریبیوٹری فنڈ قائم کرنے کی اسکیم منظور نہیں ہو سکی۔ وزارت خزانہ سروینٹ رولز میں ترمیم کی مجاز نہیں، ارکان کا موقف، ترمیم کے بغیر سی پی فنڈ قائم نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد نیوز ڈیسک سے اقتصادی رابطہ کمیٹی سرکاری ملازمین کی پینشن کے معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہ کر سکی، اس کی منظوری ابھی نہیں ہو سکی۔ وفاقی اور صوبائی ملازمین کے لیے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اس کے بعد کنٹریبیوٹری فنڈ کے قیام کی منظوری بھی نہیں دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ای سی سی ممبران کی پینشن اسکیم کے بارے میں متضاد رائے ہے اور جس بچت اسکیم سے کنٹریبیوٹری فنڈ قائم ہونا ہے وہ اسکیم منظور ہی نہیں کی گئی۔ ای سی سی ممبران کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سروینٹ رولز میں ترمیم کی مجاز نہیں ہے۔ سول سروینٹس رولز میں ترمیم وزیر اعظم کی سفارش پر صدر پاکستان کر سکتے ہیں۔ ممبران کی رائے ہے کہ پینشن اسکیم لاگو کرنے سے پہلے رولز میں ترمیم ضروری ہے۔ رولز میں ترمیم کیے بغیر پینشن اسکیم کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرائع کے مطابق پینشن سمری کا پیراگراف نمبر 3 اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظور نہیں کیا۔ سمری کا پیراگراف نمبر 3 سول سروینٹ کے پینشن رول سے متعلق ہے۔ سول سروینٹس رول کی منظوری کے بعد پینشن کی بعد میں بچت ہو سکے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ اسی بچت سے وزارت خزانہ میں کنٹریبیوٹری فنڈ قائم کیا جائے گا۔ پینشن رولز میں ترمیم کے بغیر کنٹریبیوٹری فنڈ قائم نہیں ہو سکتا۔ رول صدر پاکستان سے منظور کرا کے دوبارہ معاملہ ای سی سی میں لایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔